الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کی ہر شے خواہ وہ خشک ہو یا تر ہو اس کا ذکر میں نے کتاب مبین قرآن میں فرما دیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان میں کی فصاحت و بلاغت ہے، غور کیجئے، یا چیز خشک ہوگی یا تر ہوگی، کائنات ہستی میں پائی جانے والی ہر شے یا وہ خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی خشک اور تر شے ہے میں نے ہر شے کا ذکر اس کتاب مبین میں فرما دیا ہے۔ تفصیلاً لکل شے قرآن کریم کے لیے فرمایا گیا، ہر شے کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع سے ابھی جن آیات بارکہ کی تلاوت کا شرح میں نے حاصل کیا ہے، معلوم یوں ہوتا ہے کہ رب کائنات ان آیات بارکہ کا نزول ہی شہدائے کربلا کے لیے فرمایا تھا۔ غور کیجئے ذرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، نہ تم کہو لِمَن يُقْتَلُ، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو شہید کر دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اس کو کیا نہ کہو، اموات، اس کو مرا ہوا نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، میرا اللہ جو کائنات میں سب سے زیادہ سچا ہے، فرماتا ہے بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارا فہم، تمہاری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ سادہ سی مثال کے ساتھ آپ سمجھیے، آج سے 50 سال پہلے، میں بہت دور نہیں جاتا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا، آج سے 50 سال پہلے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں یہاں چندیاں تالابوں میں بیٹھا امریکہ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ یوں گفتگو کرتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی دنیا کے دوسرے کونے میں نے اس بدبخت امریکہ نام صرف دوری کی وجہ سے لیا ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ دنیا کے دوسرے کونے میں وہ بات کرتا ہے تو اپنے لواحقین جن سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے ان کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصہ میں وہ بات یہاں سنا رہے ہوتے ہیں، یہاں والا وہاں سنا رہا ہوتا ہے،
کوئی آج سے 50 سال پہلے دعویٰ کرتا تو اس کا انکار کر دیا جاتا، لوگ کہتے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آج وہ ممکن ہو گیا۔ کل جو بات تحت شعور میں نہیں تھی آج شعور میں آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے ذہن میں ایک بات لے آئے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں کہ شہداء کو کفن پہنا کر ان کی قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور پھر ان کی بیویاں دوسری شادی بھی کر لیتی ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر بیوی کو دوسری شادی کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے، پھر ان کو مٹی میں تو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ وہ ان کو مردہ نہیں کہتے مگر دل کہتا ہے تو وہ مردہ، چلو میں زبان سے ان کو مردہ نہیں کہتا لیکن دل میں ہیں تو وہ مردہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوَاتًا، خبردار دل میں سوچنا بھی نہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ مردہ ہیں، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، دل میں گمان بھی نہ لانا، سوچنا بھی نہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مردہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، زندہ ہی نہیں ان کو ان کے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو ان کے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ بات قابل غور ہے کہ جن کو زندہ کہنا ہی نہیں، زندہ گمان کرنا بھی ضروری ہے، جن کو مردہ کہنا حرام اور مردہ سوچنا بھی حرام، اس کا انکار کرنا کفر ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اب رب کی بات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑا سا سوچئے شہید کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کیا کافر بھی شہید ہوتے ہیں؟ بتائیے آپ، منافق شہید ہوتے ہیں؟ کون شہید ہوتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو میرے نبی پر ایمان لایا۔ جس ذات پر ایمان لانے والے کا مرتبہ اتنا بلند ہے اس ذات بابرکات کا اپنا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں شہید کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، کیا میں نے کہا شہید کی بیوی دوسری شادی؟ نبی کی بیوی نہیں کر سکتی، گویا نبی کی شہادت کا مرتبہ عام شہید کے مقابلہ میں زیادہ ہے، نبی کی زندگی زیادہ اعلیٰ ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ کلمہ طیبہ تو میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کریم اللہ کے رسول تھے۔ ہاں جی، تھے تو نہیں، کیا معنی ہے؟ اگر میں کہوں تھے تو معنی غلط ہوگا، وہ کل بھی تھے آج بھی ہیں، کل بھی تھے آج بھی۔ جب تک تیرا ایمان یہ نہیں ہوگا تو مسلمان بنتا ہی نہیں تھے۔ وہ کانا رسول اللہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ تھے، وہ آج بھی ہیں، گویا ان کی زندگی شہید کی زندگی سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے یہ آیات برکہ ان کے لیے نازل ہوئیں کیونکہ اگلی آیات برکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، غور کرنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا، میں تم کو آزماؤں گا، آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا، بِشَيْءٍ، مختلف طریقوں سے، مختلف شے سے، من الخوف، تمہیں ڈرایا بھی جائے گا، دمکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان پہ پانی بند کیا گیا کہ نہیں؟ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ نہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکا رکھا جائے گا، 3 دن تک ان کو بھوکے اور پیاسے رکھا گیا کہ نہیں؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہارا مال و دولت بھی ضائع کر دوں گا، بتائیے ان کے خیموں کو لوٹا گیا کہ نہیں؟ وَالْأَنفُسِ، تمہاری اپنی جانوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، بتائیے وہ مقتول ہوئے کہ نہیں؟ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل، تمہاری اولاد بھی قتل کر دی جائے گی،
بتائیے میدان کربلا میں امام پاک کے ساتھ ایسے ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مکرم یہ سب کچھ میں کروں گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجیے ان کو جو صبر کے کوہ استقامت ہے، جو صابر ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ امام عالی مقام کے جتنے رفقا شہید ہوئے، آپ ایک ایک کا لاشا اٹھا کر خیموں کے سامنے لا کے لٹاتے رہے، کسی ایک لاشے پر بھی آپ نے نوحہ ماتم کیا نہیں کیا۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں ثابت ہوئے۔ آپ نے ہر لاشا کو اٹھایا، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، بڑے بڑے جوان شہید ہوئے، آپ لاشا مبارکہ اٹھا کر خیموں کے سامنے لا کے لٹاتے رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنے رب سے یہ عرض نہیں کیا مولا تعالیٰ اب تو کافی ہو گیا، میرے اتنے شہید ہو گئے، اب ہی مجھے بچا لیں۔ نہیں دعا مانگی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ مولا جس طرح تو راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی، بلکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں، حور بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تھا اور آپ حور کے سامنے جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حور میں خود نہیں آیا، مجھے ان بدبخت کوفے والوں نے بلایا ہے جو تیرے فوجی ہیں، انہوں نے بلایا ہے مجھے اور میں ان کے کہنے پر آیا ہوں۔ حضرت حور کے سامنے جب حقیقت حال آیا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان دھوکے بازوں نے خود ہی آپ کو بلایا ہے اور آج آپ ہی کو شہید کرنے کے لیے آپ سے یہ لڑائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کے تھیلے خطوط کے بھرے ہوئے الٹ کر ایک ایک کا نام لے کے اے فلاں یہ خط تیرا ہے، اے فلاں یہ خط تیرا تھا۔ وہ سارے کے سارے بدبخت موجود تھے جنہوں نے امام علی مقام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر آج سارے مکر گئے۔ حضرت حر پر حقیقت حال آیا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رات کے وقت آپ کہیں چلے جائیں، میں ان بدبختوں کو لے کے ایک طرف چلا جاؤں گا، اب چلے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ راتیں آپ مسلسل کوشش کرتے رہے، مگر ساری رات چلنے کے بعد صبح طلوع ہوتی تو اب وہیں ہوتے تھے۔ تو آپ نے پھر سوال کیا تھا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کیا تھا ماریا ہے۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کہا کیا نینوا ہے۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کہا کیا کربلا ہے۔ فرمایا کہ بس ٹھیک ہے یہی وہ جگہ ہے۔ پوچھا کیا مقصد ہے؟ فرمانے کہ میرے والد ذی وقار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، میرے بھائی حسن مجتبیٰ اور سارے کا سارا لشکر اس راستے سے گزر رہے تھے، یہیں آ کر میرے ابا جی نے خیمے لگانے کو حکم دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اپنے خیمے میں میرے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کی گود میں سر رکھے آرام فرما تھے، گھبرا کے اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی جان نے پوچھا ابا جی خیریت ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو علی فرمانے لگے میں نے اس میدان میں ایک سمندر دیکھا، پانی کا نہیں، دریا دیکھا، پانی کا نہیں بلکہ خون کا دریا دیکھا ہے۔ میں نے اس میں اپنے بیٹے حسین کو ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں قریب کھڑا، میں مدد نہیں کر رہا بلکہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، میرے مولا میرے حسین کو اجر بھی دینا صبر بھی دینا۔ جو میرے نبی نے فرمایا کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، یہیں مجھے شہید کیا جائے گا۔ یعنی میرے نبی بھی جانتے تھے، علی بھی جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے، خود امام حسین بھی جانتے تھے مجھے میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، مگر سب نے ان کے لیے استقامت کی دعا مانگی ہے، اس بلا کے ٹلنے کی دعا نہیں مانگی۔ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان رہے نا، کافر دہریہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ چیز ایک حقیقت کافر بھی جانتا ہے مجھے مر جانا ہے، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنی اعلیٰ بات ہے، اگر امام علی مقام میدان کربلا میں شہید نہ بھی ہوتے تو پھر بھی تو دنیا سے چلے جاتے نا، پھر کتنی اعلیٰ بات ہے کہ سید الشہداء بن کے دنیا سے گئے۔
اور ایسی موت کو گلے سے لگایا ہے کہ جس کو مردہ کہنا سوچنا بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور جس کا نظارہ دنیا والوں نے کیا۔ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے، کل گزشتہ یاد رکھیے محرم الحرام کی 10 تاریخ جمعے کا دن تھا، سن 61 ہجری کی بات ہے، جب امام عالی مقام آپ کے خاندان پہ حملہ کیا گیا تھا، اور ان بدبختوں نے تھوڑی ہی دیر میں سارے کے سارے خاندان مصطفیٰ کے افراد کو اور ان کے متعلقین کو شہید کر دیا تھا۔ کیونکہ یہ باقاعدہ طور جو ہم کہتے ہیں ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، بہت زیادہ دیر تک جنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ حضرات اپنے پاس کوئی زیادہ اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے، ان کا پروگرام لڑائی کا نہیں تھا، یہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم نے کسی فوج کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اگر جنگ کرنا مقصود ہوتا تو 6 ماہ کے لیے اصغر کو ساتھ لے کے نہ آتے، اپنی بچیوں کو سکینہ، اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو لے کے نہ آتے، اپنی بچیوں کو نہ لے کے آتے، جوانوں کو لے کے آتے، لڑائی کرنے والوں کو لے کے آتے۔ ان کے پاس اسلحہ بہت مختصر تھا، یوں کہ یہ نہ ہونے کے برابر، اور مد مقابل جو یزیدی لشکر تھا شمر لعین اور عمر بن سعد کی زیر قیادت تھا، وہ جدید ترین اسلحہ سے لیس تھا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ان سب کو شہید کر دیا تھا۔ بہت لمبی چوڑی جنگ نہ ہوئی تھی، بلکہ جب یزید کے دربار میں اس کے قاصد نے اس جنگ کا منظر پیش کیا، معاذ اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ جو کتب تواریخ میں محفوظ ہیں، ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس سے جا کے کہا تھا ہم نے سورج نکلتے وقت ان پر حملہ کیا، وہ ہم سے یوں چھپ رہے تھے، اس کے الفاظ ہیں، کتب تواریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ وہ کہ ہم سے وہ یوں چھپ رہے تھے جس طرح عقاب سے چڑیاں چھپا کرتی ہیں، مگر ہم نے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا، تھوڑی ہی دیر میں ہم نے سب کو قتل کر دیا۔ اب میدان کربلا میں ان کی لاشیں پڑی ہیں، اگر ان کی خبر لینے والا ہے تو جنگل کے درندے ہیں یا چیلیں اور گدھ ہیں، اگر ان کو کوئی الٹ پلٹ کرنے والا ہے تو تیز ہوا ہے یا کربلا کی ریت ہے، اس سے یہ جملے کہے تھے۔ یعنی تھوڑی ہی دیر میں یہ سب کچھ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، یہ ظلم و ستم ہو چکا تھا۔ امام علی مقام ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لاتے اور خیموں کے سامنے رکھ دیتے، سوائے چند ایک شہداء کے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب خود میدان کربلا میں تشریف لے گئے ہیں تو آپ وہاں شہید ہو گئے۔ جن شہداء کے لاشوں کو ایک جگہ رکھا گیا تھا ان کو ایک ہی جگہ دفن کیا گیا۔ وہ جگہ، اس مزار کا نام گنج شہیدہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ جگہ کی زیارت کی ہے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ایک جگہ گنج شہیدہ، اور اس کے باہر ان سارے شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کی قبور مقدس گویا یوں سمجھیے ایک ہی قبر میں سب کو دفن کر دیا گیا۔ امام علی مقام چونکہ آخر میں شہید ہوئے، اس لیے یہ میدان کربلا میں ان کا روضہ انور گنج شہیدہ سے تھوڑے فاصلے جدا ہے، الگ ہے، علیحدہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں یعنی میدان کے اندر، اور باقی سارے شہداء کو خیموں کے قریب، خیمہ بستی کے قریب ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ان بدبختوں نے شہادت کے بعد مزید ظلم کیا تھا، ان سب کے سرائے مقدس کو جدا کر لیا تھا، سارے شہداء کے سر اتار لیے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ان کے مبارک جسموں سے لباس بھی اتار لیا تھا۔ اس زمانہ میں عموماً یہ کپڑے نہیں ملتے تھے، اس لیے وہ فوج شدہ کا لباس اتار لیتے تھے، سب کا لباس، حتیٰ کہ امام حسین علیہ مقام کا بھی لباس اتار لیا گیا تھا، سر مبارک جدا کر لیے گئے تھے۔ اب بات قابل غور ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں ذکر نہ کرتا، میں نے خاندان مصطفیٰ میں لکھنے سے گریز کیا ہے کہ جب سرحائے مبارکہ بھی جسم کے ساتھ نہ ہوں، لباس بھی نہ ہو، پھر لاشوں کو پہچانا جا سکتا ہے کس کی لاش ہے کس کی نہیں ہے؟ پھر تو پہچاننا ممکن نہیں ہوتا، پہچانا نہیں جا سکتا۔ پھر ان خبثاء نے مزید خباثت کی تھی کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے تھے، ان کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ عمر بن سعد نے اپنے مقتولوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا، ان شہداء کربلا کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ محضرات عصمت و طہارت پاک بیبیوں کو قید کر لیا۔ حضرت سیدنا زین العابدین تنہا بچے تھے،
حضرت سیدنا امام زین العابدین کو شمر نے شہید کرنا چاہا، مگر اس کے فوجیوں نے مداخلت کی، اسے رہنے دے، اسے شہید نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ دراصل رب کائنات میرے نبی کی نسل کو باقی رکھنا چاہتا تھا، دونوں شہزادوں سے باقی رکھنا چاہتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ ان کا اس میں گرامی تھا، ان کی زوجیت میں حضرت سیدہ صغریٰ فاطمہ تھی، حضرت امام حسین کی صاحبزادی، جن کے لیے وہ کچھ ایسے قصے گڑے جاتے ہیں کہ صغریٰ چھوٹی سی بچی تھی، صغریٰ فاطمہ، وہ گھر میں تنہا تھی، کھیلتی تھی، بیمار تھی۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ آپ جوان تھیں اور آپ کی شادی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ، یعنی دوسرے حسن کے ساتھ ہوئی تھی۔ بیٹے کا نام بھی حسن، باپ کا نام بھی حسن، حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت حسن مثنیٰ بیمار تھے، امام علی مقام نے فرمایا تھا بیٹی تیرا خاوند بیمار ہے، اسے بیمار چھوڑ کر جانا مناسب نہیں، تم مدینہ طیبہ میں اپنے خاوند کے پاس رہو۔ امام حسن کی نسل بھی باقی رہنا تھی، امام حسین کی نسل باقی رہنا تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو گرفتار کر کے ان پاک بیبیوں کے ساتھ کوفہ میں لایا گیا۔ رات کے وقت یہ کوفہ میں پہنچے ہیں۔ جو سرحائے مبارک تھے اس زمانے کے رواج کے مطابق ان کو کاٹ کر نیزوں پہ ان کو معاذ اللہ تعالیٰ اٹھا کر تقسیم کر دیا گیا، جس طرح 22 سر قبیلہ بنو حوازن کے حصے میں آئے تھے، 13 بنو اشعث کے حصہ میں آئے تھے، اس طرح ان سروں کو بانٹ دیا گیا۔ خولی بن یزید کو امام علی مقام کا سر انور دے دیا گیا۔ نیزوں پر یہ سر اٹھا کر کوفہ میں آئے۔ جب یہ کوفہ میں آئے تو رات ہو چکی تھی۔ کربلا سے کوفے تک کا فاصلہ تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ کربلا سے کوفے کا فاصلہ۔ امام زین العابدین بیمار تھے، مگر ان بدبختوں نے پورے رات سے آپ کو پیدل چلایا ہے، حالانکہ آپ کو زنجیریں پہنائی ہوئی تھیں، بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں، چلنا آپ کے لیے دوبر تھا۔ آپ کے خاندان کے سارے افراد آپ کی نگاہوں کے سامنے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے، 7 غمزدہ تھے، مگر اس سال میں پیدل ان کو لایا گیا۔ صبح یعنی آج کے دن ان کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اور دوسری طرف میدان کربلا میں مشہور روایات کے مطابق اگلے دن یعنی آج کے دن 11 محرم الحرام کو قریبی بستی غادریہ والے آئے۔ قریبی ایک بستی تھی جس کا نام تھا غادریہ، وہ لوگ آئے، مشہور روایات کے مطابق انہوں نے لاشوں کو پڑے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، کل سے یہ سارے کے سارے شہید کیے گئے تھے، ان کی مبارک لاشوں کی بحرمتی کی گئی تھی۔ کل سارا دن دھوپ میں یہ لاشیں پڑے رہے۔ آج کے دن جب وہ لوگ ان لاشوں پہ تو بالکل تر و تازہ خون موجود تھا، کسی لاشے میں کوئی سران پیدا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے قبریں کھود کر ان مبارک لاشوں کو وہاں دفن کیا۔ ادھر یہ سر لے کر ابن زیاد اللعین کے پاس آئے، یہ سارے کا سارا وفد بھی پیش کیا گیا۔ اس نابکار خبیث نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا جو باپ پردہ تھی، یہ چیز ذہن نشین فرما لیجئے، علی کی بیٹی حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب با پردہ تھیں، بے پردہ نہیں تھیں، سر ننگا نہیں تھا، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے نہیں تھے، با پردہ تھیں۔ اس خبیث سے آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ زینب بنت علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اس سے کچھ بکواس بکا ان کی شان میں کہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں ساری باتیں تو نہیں کر سکتا جو اس خبیث نے کہی تھی، اتنی سی بات کہ اس نے جو کفریہ جملے کہے وہ یہ تھے کہ تمہارے بارے میں جو جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی تھیں وہ جھوٹ ثابت ہو گئیں۔ یعنی میرے نبی نے جو اپنی اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے تھے، ابن زیاد بدنہاد نے ان کو جھوٹی کہانیاں کہہ کر کفر کا ارتکاب کیا کہ میرے نبی کی گفتگو کو، میرے نبی کی حدیثوں کو اس سے جھوٹی کہانیاں کہا، گویا میرے نبی پر جھوٹ باندھا کہ جو اس نے کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا۔ اس سے کہا اللہ نے تمہیں ایسے ایسے کر، بکواس بکا جو کچھ بکا۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو جو منظور تھا اس سے جو چاہا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رفقا، میرے ساتھیوں کو، میرے بھائی کو، بھتیجوں کو رب کائنات مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ اس خبیث سے کہا اس عورت کو قتل کر دو، مگر اسی کا ایک بندہ حمید بن مسلم
اسی کی فوج کا ایک سردار تھا، اس نے انکار کیا، کہنے لگا اے سردار عورتوں کو قتل نہیں کیا کرتے، یہ تو غم کی وجہ سے بہت کچھ کہہ دیتی ہے، یہ کچھ نہ کہیں۔ پھر حضرت سیدنا محمد زین العابدین کی جانب متوجہ ہوئے، کہنے لگا یہ لڑکا کون ہے؟ آپ کی عمر 18 سے 20 برس کے قریب تھی۔ بتایا گیا یہ علی بن حسین ہے۔ سارے سر اس کے سامنے پیش کیے جا چکے تھے، پلیٹوں میں رکھ کر سر اس کے سامنے پیش کیے تھے، ایک ایک کے سر کو پوچھتا تھا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، اسے بتایا جاتا تھا یہ فلاں کا ہے۔ حضرت علی اکبر کا سر بھی آیا تھا، اسے پوچھا تھا یہ کس کا سر ہے، بتایا گیا کہ علی بن حسین کا سر ہے۔ اب ان کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا علی بن حسین۔ تو حیران ہو کہنے لگا وہ تو معاذ اللہ مارا نہیں گیا، یعنی اس کا تو سر میرے سامنے پیش کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام علی اکبر تھا۔ یا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، امام حسین علیہ مقام کو رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے اس کا نام علی رکھا تھا۔ رب کائنات نے پھر دوسرا بیٹا عطا فرمایا، آپ نے اس کا نام بھی علی ہی رکھ لیا۔ اب ایک گھر میں دو علی ہو گئے، امام علی مقام کے دو بیٹوں کا نام علی ہو گیا۔ تو جس طرح ہم اپنے ہاں چھوٹا اور بڑا کہتے ہیں، بڑا علی چھوٹا علی، عربی میں کہتے ہیں علی اکبر اور علی اصغر، بڑا علی اور چھوٹا علی۔ اب ان دونوں کے نام، ایک کا نام ہو گیا علی اکبر، چھوٹے کا نام کیا ہو گیا علی اصغر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا فرما دیا، آپ نے اس کا نام بھی علی ہی رکھ لیا۔ اب تین بیٹے ہو گئے، تینوں کا نام کیا ہے؟ علی۔ تو بڑے کو کہنے لگے علی اکبر، جو پہلے علی اصغر تھا چھوٹا تھا وہ بن گیا درمیانہ علی اوسط، جو سب سے بعد میں پیدا اس کا نام ہو گیا علی اصغر۔ اب تینوں ہی علی ہیں۔ یاد رکھیے امام حسن امام حسین علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان بھی رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا، اس خبیث سے کہا کہ علی تو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا وہ میرے بڑے بھائی تھے، وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ اس سے کہا معاذ اللہ، گستاخی بکی کہ وہ مارا گیا، اس کو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی سب کو مارتا ہے، تجھے بھی اللہ مارے گا، مجھے بھی اللہ مارے گا۔ وہ غصہ میں آ کہنے لگے اس لڑکے کو قتل کر دو۔ حمید بن مسلم پھر وہ بولا رہنے دو، اس لڑکے کو قتل نہ کرو۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت زین العابدین کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور کہنے لگا بدبخت، اگر تو اسے شہید کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دینا، اس کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی تنہا، ساتھ مجھے بھی قتل کر۔ ابن زیاد یہ سن کر خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بولا مجھے تو ترس کبھی آیا ہی نہیں، آج مجھے ترس کس طرح آ رہا ہے کہ میں اس عورت کو بھی ترس کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں اور اس بچے کو بھی۔ دراصل رب کائنات اس کے دل میں یہ چیز ڈالی تھی، وہ ان کو شہید نہیں کر سکتا تھا۔ ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں، میں نے خاندان مصطفیٰ میں لکھا یہ خبیث آدمی حلال زادہ نہیں تھا۔ یہ جو ابن زیاد جس کے ابن سمیہ اس کو کہتے ہیں، اس کی ماں نے کسی چرواہے کے ساتھ ایسا فعل کیا تھا جس کے نتیجہ میں یہ پیدا ہوا تھا، اور بڑا خبیث انسان تھا جس کو عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں، عبید اللہ بن سمیہ کہا جاتا تھا اس کو، بہرحال ابن مرجانہ بھی کہتے تھے۔ خیر اس نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر دیکھیے جو بات اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس سے حکم دیا کہ ان سارے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر کوفہ کی ہر گلی کوچہ بازار میں لے کے گھومو۔ چنانچہ ایک جلوس کی شکل میں کوفہ کی گلی کوچہ بازار میں ان کو گھمایا گیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت ارقم بن ابی ارقم کے بیٹے ہیں، جن کے گھر میں حضرت فاروق اعظم نے ایمان کے قبولیت کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ زید بن ارقم ہے، یہ کوفہ میں آ گئے تھے، جب حضرت علی کوفہ میں آئے ہیں تو یہ بھی کوفہ میں آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے چوبارے میں بیٹھا تھا، بالا خانہ، بالا خانہ کہتے اوپر والی منزل کو، چوبارے میں بیٹھا تھا، کھڑکی کھلی تھی، میں کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا جب ان کے سرہائے مقدس کو نیزوں پر اٹھا کر کوفہ کے گلی کوچوں بازار میں جلوس نکالا جا رہا تھا۔ جب یہ سر میری کھڑکی کے قریب آئے تو میں نے امام علی مقام کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ سر مقدس نیزے پر تھا،
ہونٹ ہل رہے تھے، میں فوراً متوجہ ہوا تو آپ کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی آپ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام علی مقام نیزے کی نوک پر قرآن کریم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، بے ساختہ میں بخار اٹھا۔ اے امام علی مقام، اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ تعجب خیز واقعہ آپ کی ذات بابرکات کا ہے۔ جب ان کا معاذ اللہ تعالیٰ جلوس کوفے کی گلی کوچوں و بازار میں پھر رہا تھا، پھر اہل کوفہ کی حالت کیا تھی؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امام علی مقام کو بلایا کس نے تھا؟ اہل کوفہ نے۔ شہید کس نے کیا؟ اہل کوفہ نے۔ اب اہل کوفہ کا حال کیا تھا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں شادی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اپنی آنکھوں سے اصل کتاب میں دیکھ لے۔ جلاء العیون کتاب کا نام ہے، مولا باقر مجلسی نے کتاب کو تحریر کیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان سرحۂ مقدس کو دیکھ کر اہل کوفہ نے اتنا ماتم کیا کہ زمانے کی آنکھ نے، دیدہ روزگار نے، زمانے کی آنکھ نے ایسا ماتم نہیں دیکھا جیسا ماتم اہل کوفہ نے کیا۔ وہ ماتم کر رہے تھے میرے نبی کے نواسے کی شہادت پر، ان کی عورتوں نے بال کھول لیے۔ لکھا ہے کہ مرد شدید ماتم کر رہے تھے اور اپنی انگلیوں کو چبا رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ وہ کوفے والو، اوے دغا بازو، او مکارو، او فریبیو، تم نے ہم کو بلایا، ہمیں شہید کیا، اب تم ماتم کر رہے ہو؟ تمہارا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ ایک بوڑھا بندہ کہ جس نے ماتم کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو چبا ڈالا تھا، سارا بدن لہو لہان تھا، وہ امام زین العابدین سے کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم قصر یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یعنی یزیدیوں پر حملہ کر کے ہم ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا بدبخت ہو، دغاباز ہو، اب تم پر ہم اعتماد نہیں کریں گے۔ میرے باپ کو بھی تم نے بلایا، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا، اب میری زندگی تم کو گراں گزر رہی ہے، تو مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بیعت کر لوں اور یزید کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں۔ حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو چپ کروا دیا، بیٹے تم چپ رہو۔ پھر لکھا ہے، مولا باقر مجلسی تحریر کرتے ہیں، حضرت سیدہ زینب نے ایسا خطبہ دیا، معلوم تو یوں ہو رہا تھا جس طرح حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں، یعنی بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا۔ میں وہ مکارو، دغابازو، کوفہ والو، وہ فریبیو، تمہاری حالت و صورت جیسی ہے جو سارا دن سوت کاتا کرتی تھی، پھر خود ہی اس کو ادھیڑ دیا کرتی تھی۔ وہ تم نے ہم کو بلایا کوفے والو، تم نے ہم کو شہید کیا، ابھی تمہارے ظلم و ستم سے ہمارا رونا بند نہیں ہوا، ابھی سے تم نے رونا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا، اللہ کرے ہمیشہ تمہاری یہی حالت رہے۔ حضرت سیدہ زینب نے بھی بد دعا دے دی، اہل کوفہ نے بڑا ماتم کیا۔ پھر یہ سارے کے سارے سر دوبارہ ابن زیاد کے پاس اس کے محل میں لائے گئے، پھر اس کے بعد ان کو شام کی جانب روانہ کر دیا۔ آپ کے لیے یہ بات شاید حیران کن ہوگی کہ ملک شام تک کا سفر امام زین العابدین سے پیدل ہی کروایا گیا ہے۔ میں سفر کی تفصیلات تو بیان نہیں کر سکتا، البتہ یہ بات میں بیان ضرور کروں گا۔ دربار یزید میں جب سرحۂ مقدس پیش کیے گئے تو شہادت کو کئی دن بیت چکے تھے، مگر سرحۂ مقدس سے خون ابھی تک تازہ محسوس ہو رہا تھا۔ کسی سر میں کوئی سران پیدا نہیں ہوئی، کوئی بو پیدا نہیں ہوئی، کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کو ارشاد گرامی قدر ثابت ہو گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے گئے ان کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تقریباً 40 سے 45 دن بعد یزید نے ان سارے کے سارے قافلے کو
فوج کی زیر نگرانی کی کسٹڈی میں مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ یہ کربلا سے واپس ہے۔ دوسری روایت، پہلی روایت میں نے بیان کیا غادریہ والوں نے ان لاشوں کو دفن کر دیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق جب یہ قافلہ وہاں سے واپس گزرا 40 سے 45 دن بیت چکے تھے۔ ان شہداء کے لاشیں دوسری روایت کے مطابق ابھی تک میدان کربلا میں پڑے تھے، بالکل تر و تازہ تھے، نہ کسی جانور نے ان کو چھڑیا تھا نہ کسی درندے نے، یہ اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر ان شہداء کے لاشوں کو اس فوج نے دفن کیا جو بعد میں فوج آئی تھی۔ امام عالی مقام کے سر انور کو دمشق میں دفن کر دیا گیا، باقی سرائے مقدس کچھ جنت البقیع میں، کچھ مختلف جگہوں پر دفن کر دیے گئے۔ حضرات گرامی قدر، مرنا ہر کسی نے ہے، یقین بالیقین مرنا ہے، لیکن آج یہ کتنی ایک اہم بات ہے۔ امام علی مقام کی اولاد، میرے نبی کی اولاد، آپ کو دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام مل جائیں گے۔ صحیح العقیدہ، ثابت النسب سنی مسلمان سید دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے الحمدللہ تعالیٰ، بلکہ میں یوں کہوں گا کئی جعلی بھی بنے ہوئے ہیں، ہے نا ایسے۔ حالانکہ میرے نبی فرماتے جس نے اپنا نسب تبدیل کیا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ جو اپنے آپ کو جعلی سید بناتا ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے جو اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ آپ کو ثابت النسب سید دنیا کے کونے کونے مل جائیں گے، مگر ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے میں یزید کی اولاد ہوں، نہیں ملے گا۔ جو کہے گا میں شمر کی اولاد ہوں، نہیں ملے گا۔ جو کہے گا محمد بن سعد کی اولاد ہوں، نہیں ملے گا۔ جو کہے گا میں حسین بن نمیر کی اولاد ہوں، نہیں ملے گا۔ جو کہے میں اسد بن شیخ کی اولاد ہوں، نہیں ملے گا۔ جو اپنے آپ کو ابو جہل یا ابو لہب کی اولاد کہے وہ مل جائیں گے جو خود کو سادات کرام کہتے ہیں۔ پھر نام ختم ہوا تو یزیدیوں کا۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ رب کائنات کی حضور دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں زندہ رکھے تو میرے کریم آقا اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں، ہمیں موت آئے تو ان کی محبت میں، قیامت کے دن اٹھیں تو ان پاک بعض لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔